مجھے پتہ ہے عدنان، تم میری کال اس لیے نہیں اٹھاتے کیونکہ تمہارے پاس تو دوسری بیوی ہے نا، تم تو خوش ہو اپنی زندگی میں۔ شبانہ کی آواز روتے ہوئے کان میں پڑی تو میرا دل بیٹھنے لگا۔ میں چپ چاپ سنتا رہا کیونکہ میں واقعی صبح سے مریضوں میں اتنا مصروف تھا کہ ایک لمحہ بھی فارغ نہیں ہوا۔ فون جیب میں پڑا رہا۔ جب ہسپتال سے نکلا تو اتنی ساری مس کالز دیکھ کر فوراً اپنی گاؤں والی بیوی شبانہ کو کال کی۔ اس نے کال اٹھاتے ہی غصے میں اور روتے ہوئے یہ جملہ بول دیا۔ میں کچھ بولنے ہی والا تھا کہ اس نے مزید کہنا شروع کیا۔ تمہیں میری تکلیف کا کوئی احساس نہیں، تمہیں یہ بھی نہیں پتا کہ میں کس حال میں جی رہی ہوں۔ بس اپنی دوسری بیوی کے ساتھ خوش ہو۔ میں نے تمہیں اس دن کچھ نہیں کہا جب پتا چلا تھا کہ تم نے مجھے دھوکہ دے کر دوسری شادی کی، لیکن اب تو تم نے مجھے مکمل طور پر نظر انداز کر دیا ہے۔ مجھے تو یوں لگتا ہے جیسے میں صرف تمہارے ماں باپ کی خدمت کے لیے بیاہی گئی ہوں۔ اب تمہیں میری ضرورت ہی ختم ہو گئی۔ میں تمہیں بار بار کال کرتی رہی صرف اس لیے کہ تم سے دو باتیں کر سکوں، تمہیں اپنے دل کا حال سنا سکوں، لیکن تمہیں میری آواز سننے کی فرصت نہیں ہے۔ تمہیں صرف اپنی نئی زندگی کی خوشیاں عزیز ہیں۔ میرے دل میں بہت ساری باتیں جمع تھیں، لیکن میں کچھ بھی نہ بول سکا، بس سنتا رہا۔ وہ روتے ہوئے مشکل سے بول رہی تھی، کبھی غصے میں بولتی، کبھی چپ ہو جاتی، پھر کہتی عدنان تم نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، میں نے تم سے کبھی کچھ نہیں مانگا، بس تمہارا وقت اور تھوڑا سا پیار مانگا تھا، تم تو ہر چیز لے گئے، میرا وقت، میری زندگی، میری عزت، سب کچھ، اور اب میری آواز تک برداشت نہیں کرتے۔ اس کی باتیں مجھے اندر سے توڑ رہی تھیں۔ میں جانتا تھا وہ حق پر ہے اور میں غلط ہوں، مگر پھر بھی میرے پاس اس کی باتوں کا کوئی جواب نہیں تھا۔ میں ہسپتال کے باہر گاڑی میں بیٹھا صرف اس کی باتیں سنتا رہا۔ وہ بولتے بولتے خود ہی خاموش ہو گئی اور کال کاٹ دی۔ میں اپنے گھر کی طرف روانہ ہوا۔ اگلے 3-4 دن میں پھر مسلسل شبانہ کی کالز آتی رہیں، کبھی وہ روتی تو کبھی غصے میں باتیں کرتی۔ اب مجھے اس پر بہت غصہ آیا۔ ایک دن میں نے اسے طلاق کی دھمکی دے دی تاکہ وہ خوش ہو جائے اور میری زندگی میں سکون آ سکے۔ جب اس نے میری بات سنی تو اس کی آواز کانپنے لگی۔ وہ بولی کہ آئندہ کبھی ایسی بات نہ کرے گی اور اپنے رویے میں سدھار لے گی۔ میں نے کچھ دیر کے لیے خاموشی اختیار کر لی۔ کچھ دن شبانہ کی کوئی کال نہیں آئی۔ اس کے بعد جب بھی شبانہ کی کال آتی، وہ پہلے کی طرح لمبی بات نہیں کرتی تھی، بس حال احوال پوچھتی اور ماں باپ کی خیریت بتا کر بات ختم کر دیتی۔ اس کے لہجے میں اب وہ غصہ یا شکوہ نہیں ہوتا تھا جو پہلے سنائی دیتا تھا۔ وہ بس خاموش سی ہو گئی تھی، جیسے سب کچھ قبول کر لیا ہو۔ میں ہر بار اس کی آواز سن کر کچھ لمحے کے لیے خاموش ہو جاتا، کیونکہ اس کی وہ بدلتی ہوئی کیفیت مجھے اندر سے بے چین کر دیتی تھی۔ میں یہ سمجھ نہیں پاتا تھا کہ وہ واقعی ٹھیک ہے یا بس دکھا رہی ہے، لیکن میں نے کبھی اسے ٹوکنے کی ہمت نہ کی۔ وہ ہر بار کہتی بس آپ اپنا خیال رکھا کریں اور فون بند کر دیتی، جیسے اب وہ خود کو میرے لیے غیر ضروری سمجھنے لگی ہو، جیسے اب وہ رشتے سے زیادہ ذمہ داری بن چکی ہو۔ کچھ ماہ اسی مصروفیت میں گزر گئے۔ دن رات ہسپتال کے کام میں لگا رہتا تھا، فون بھی کم اٹھاتا۔ کبھی گاؤں فون کرتا تو صرف خیریت معلوم کرتا اور جلدی سے بات ختم کر دیتا۔ گاؤں کی یادیں بھی جیسے دھندلا چکی تھیں۔ ایک دن میں ہسپتال میں مریضوں کا معائنہ کر رہا تھا، کام کی وجہ سے کافی مصروف تھا۔ اس دن میرے فون پر مسلسل کالز آ رہی تھیں۔ میں نے جلدی سے ایک وقفے میں کال اٹھائی تو دوسری طرف میرے ایک قریبی رشتہ دار کی آواز تھی۔ وہ کچھ گھبرائے ہوئے لگ رہے تھے۔
انہوں نے کہا عدنان فوراً فلاں ہسپتال پہنچو، تمہارے امی ابو کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، وہ اس وقت ایمرجنسی میں داخل ہیں۔ میری سانس ایک لمحے کے لیے رک سی گئی۔ میں نے تفصیل پوچھنی چاہی مگر ان کی آواز بار بار ٹوٹ رہی تھی۔ بس یہی سمجھ آیا کہ حالت تشویشناک ہے۔ میں نے جلدی سے سب کچھ چھوڑا اور بغیر کچھ سوچے بھاگتا ہوا ہسپتال سے باہر نکلا۔ میری گاڑی پارکنگ ایریا میں تھی۔ میں نے دروازہ کھولا اور فوراً گاڑی سٹارٹ کی۔ دل میں عجیب سی گھبراہٹ تھی، ہاتھ کانپ رہے تھے اور بار بار یہی دعا نکل رہی تھی کہ یا اللہ کچھ بھی ہو وہ دونوں محفوظ ہوں۔ میری نظر بار بار فون پر جاتی کہ شاید مزید کوئی خبر آئے، مگر کوئی نئی کال نہیں آئی۔ راستہ جیسے لمبا ہو گیا تھا، دل بے چین تھا اور ذہن میں صرف امی ابو کے چہرے گھوم رہے تھے۔ بہت مشکل سے میں ہسپتال پہنچا۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں سیدھا ایمرجنسی کی طرف بھاگا۔ وہاں جا کر پتہ چلا کہ میرے والدین کو بہت شدید چوٹیں آئی تھیں، دونوں بے ہوش تھے اور آئی سی یو میں تھے۔ ڈاکٹرز نے بتایا کہ حالت نازک ہے۔ میں نے کھڑکی سے جھانک کر دیکھا تو میرے والد کی سانسیں آکسیجن پر چل رہی تھیں اور میری ماں کے سر پر پٹی بندھی تھی۔ میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں وہیں کرسی پر بیٹھ گیا اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں وہیں بیٹھا رہا، مسلسل دل میں دعائیں مانگتا رہا۔ آنکھیں دروازے پر لگی تھیں کہ کب ڈاکٹر آ کر اچھی خبر دے گا۔ وقت جیسے تھم گیا تھا۔ میں ہر آہٹ پر چونک جاتا تھا۔ ہر گزرتا لمحہ میرے دل کی دھڑکن بڑھا رہا تھا۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر باہر آیا۔ اس کے چہرے کا رنگ اور انداز ہی سب کچھ بتا رہا تھا، لیکن پھر بھی میں نے ہمت کر کے پوچھا۔ ڈاکٹر نے نظریں نیچی کر کے کہا کہ ہم نے پوری کوشش کی مگر دونوں چل بسے۔ میں سکتے میں آ گیا۔ مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ میں وہیں کھڑا رہ گیا جیسے جسم میں جان ہی نہ رہی ہو۔ میرے قدم زمین سے چپک گئے۔ میرا دماغ سن ہو چکا تھا اور آنکھوں سے آنسو بے اختیار بہنے لگے۔ میرے والدین اب اس دنیا میں نہیں تھے جن کے لیے میں نے یہ سب کچھ کیا۔ وہ اب مجھے ہمیشہ کے لیے چھوڑ چکے تھے۔ میں اپنے والدین کی میتوں کو گھر لے آیا اور تجہیز و تکفین کے بعد مہمان آہستہ آہستہ رخصت ہونے لگے۔ گھر میں ایک خاموشی چھا گئی۔ ہر کمرہ خالی خالی لگنے لگا۔ والدین کے بغیر گھر کا سکون بھی جیسے ختم ہو چکا تھا۔ میں خاموشی سے بیٹھا سب کچھ دیکھتا رہا۔ جب شام ڈھلی تو پورا گھر سناٹے میں ڈوب گیا۔ میں نے اپنا سر دیوار سے ٹکا دیا اور آنکھیں بند کر لیں۔ دل میں ایک ہی سوال تھا کہ اب کیا ہوگا۔ سب ذمہ داری میرے کندھوں پر آ چکی تھی۔ مجھے خیال آیا کہ شبانہ جو امی ابو کے ساتھ رہتی تھی وہ اب یہاں اکیلی کیسے رہے گی۔ ماں باپ تو چلے گئے تھے اور یہاں اب اس کا کوئی سہارا بھی نہیں تھا۔ میرے دل میں بے چینی بڑھنے لگی۔ میں خود کو بہت الجھا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ ایک طرف شہر کی زندگی تھی، دوسری طرف گاؤں کی وہ خاموش اور بے سہارا دنیا جہاں اب شبانہ تنہا ہو گئی تھی۔ رات ہوتے ہی میں نے گھر کا دروازہ بند کیا اور بستر پر لیٹ گیا، مگر نیند نہیں آئی۔ دماغ میں یہی سوال گردش کر رہا تھا کہ اب شبانہ کا کیا کروں؟ کیا اسے ساتھ لے جاؤں یا پھر کچھ اور سوچوں؟ میری پریشانی بڑھتی جا رہی تھی۔ میں مجبور ہو کر اپنی جاہل بیوی کو اپنے ساتھ شہر لے آیا۔ والدین کی وفات کے بعد گاؤں میں اس کا رہنا ممکن نہ رہا تھا، اس لیے میں نے فیصلہ کیا کہ اسے ساتھ رکھوں گا، لیکن شہر کی زندگی میں اس کے لیے کوئی جگہ نہ تھی۔ وہ میرے معیار کی نہیں تھی، نہ لباس، نہ بول چال اور نہ انداز۔ اس کا رہن سہن مجھے بالکل بھی پسند نہ تھا، مگر حالات کے تحت میں نے اسے ایک کمرے میں جگہ دی اور کام کاج میں لگا دیا۔
وہ صبح اٹھ کر سارا گھر صاف کرتی، برتن دھوتی، کپڑے دھوتی، کھانا بناتی اور شام کو بھی کچن میں ہی ہوتی تھی۔ میں نے اسے بیوی کی بجائے نوکرانی جیسا سمجھا، نہ اس سے بات کی، نہ کبھی حال پوچھا، وہ چپ چاپ سب کچھ سہتی رہی۔ میں اسے ساتھ تو لے آیا تھا مگر کبھی دل سے قبول نہیں کیا۔ میرے لیے بس وہ ایک بوجھ تھی۔ میں کسی کے سامنے اس کا ذکر نہیں کرتا اور نہ ہی اسے کبھی اپنے ساتھ باہر لے گیا تھا۔ میری بیوی رمشا بھی اس سے الگ تلگ ہی رہتی تھی، اسے کام بتایا کرتی تھی اور میرے ساتھ ہسپتال میں ڈیوٹی دیا کرتی، اور شبانہ بس گھر کے کاموں تک محدود ہو گئی تھی۔ کبھی تھکن سے چور ہو کر چپ چاپ کمرے میں جا بیٹھتی، مگر مجھ سے کچھ نہ کہتی، نہ شکایت کرتی، نہ کوئی سوال کرتی، بس خاموشی سے کام کرتی رہتی۔ بس کچھ ماہ ایسے ہی گزر گئے۔ اب میری طبیعت دن بدن خراب رہنے لگی تھی۔ میری بیوی رمشا نے بھی میرا معائنہ کیا مگر کوئی بیماری سامنے نہیں آئی۔ پھر بڑے ہسپتال سے ٹیسٹ کروائے اور رپورٹ آنے کے بعد مجھے معلوم ہوا کہ مجھے تو میرا نام عدنان ہے اور میں ایک چھوٹے سے گاؤں میں پیدا ہوا۔ ہمارا گاؤں نہایت سادہ اور پرسکون ہے۔ یہاں کے لوگ ملنسار اور سیدھے سادے ہیں۔ گاؤں میں زیادہ تر لوگ کھیتی باڑی کرتے ہیں۔ کچے راستے اور سبز کھیت ہر طرف نظر آتے ہیں۔ صبح کے وقت پرندوں کی آوازیں اور شام کو ٹھنڈی ہوا دل کو سکون بخشتی ہے۔ گاؤں میں ایک چھوٹا سا اسکول اور ایک کلینک بھی ہے جہاں بنیادی سہولیات موجود ہیں۔ ہر گھر کے آگے بیٹھک بنی ہوتی ہے جہاں شام کو بزرگ بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں، بچے کھلی فضا میں کھیلتے ہیں اور سب ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شریک ہوتے ہیں۔ میں بچپن سے ہی اسی گاؤں میں پلا بڑا ہوں۔ یہاں کی فضا صاف ستھری اور قدرتی خوبصورتی سے بھرپور ہے۔ میرے والدین کا تعلق بھی اسی گاؤں سے ہے۔ ہم ایک درمیانے طبقے کا خاندان ہیں۔ ہمارے گھر کے حالات کبھی اچھے نہیں رہے مگر ہم نے ہمیشہ صبر اور محنت سے کام لیا۔ میں نے اسکول بھی یہیں کے گورنمنٹ اسکول سے کیا۔ میں پڑھائی میں شروع سے ہی اچھا تھا۔ بچپن میں مجھے ڈاکٹر بننے کا بہت شوق تھا اور اسی خواب کو لے کر میں نے محنت کی۔ وقت گزرتا گیا۔ میں اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا، اس لیے میرے ابو نے میری تعلیم پر خاص توجہ دی۔ ہمیشہ کہتے تھے کہ ہم ہی ہمارا سہارا ہو، تم نے ہی ہمیں سنبھالنا ہے۔ ابو نے بڑی محنت مزدوری کی تاکہ مجھے اچھی تعلیم ملے۔ میں نے میٹرک گاؤں کے اسکول سے کیا، پھر ابو نے مجھے شہر بھیج دیا جہاں میں نے کالج میں داخلہ لیا اور پھر میڈیکل یونیورسٹی میں داخلہ لیا۔ شام کے دن بہت مشکل تھے لیکن میں نے ہار نہیں مانی۔ ابو ہر مہینے اپنے خرچ سے پیسے بچا کر میرے اخراجات پورے کرتے تھے۔ امی ہر روز میری کامیابی کی دعائیں مانگتی تھیں۔ میں نے سخت محنت کی اور آخر کار میں ڈاکٹر بن گیا۔ ابو کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے جب میں نے اپنی ڈگری ان کے ہاتھ میں دی۔ وہ لمحہ میری زندگی کا سب سے قیمتی لمحہ تھا۔ میں جانتا ہوں کہ اگر میرے ابو نے قربانی نہ دی ہوتی تو میں کبھی اس مقام تک نہ پہنچتا۔ ڈگری مکمل کرنے کے بعد میں نے مختلف جگہوں پر نوکری کرنے کے لیے درخواستیں دیں۔ کچھ ہفتوں کے بعد مجھے شہر کے ایک بڑے اور مشہور ہسپتال سے انٹرویو کے لیے کال آئی۔ میں مقررہ وقت پر پہنچا، انٹرویو دیا اور کچھ دن بعد مجھے خبر ملی کہ مجھے وہاں بطور ڈاکٹر منتخب کر لیا گیا۔ ہسپتال بہت بڑا تھا، عملہ بھی تربیت یافتہ اور پیشہ ور تھا۔ شروع میں مجھے کچھ پریشانی ہوئی لیکن آہستہ آہستہ میں نے خود کو ماحول کے مطابق ڈھال لیا۔ میرے مریضوں سے تعلقات اچھے بننے لگے اور سینئرز بھی میری محنت سے خوش تھے۔ ہر روز صبح جلدی جا کر اپنی شفٹ سنبھالتا اور پوری دیانت داری سے مریضوں کا علاج کرتا۔ دن بھر مصروفیت رہتی
مگر اندر ہی اندر ایک سکون محسوس ہوتا کہ میں اپنے خواب کو حقیقت بنتے دیکھ رہا ہوں۔ اپنی پہلی تنخواہ ملنے پر میرے دل میں سب سے پہلا خیال ماں باپ کا آیا۔ میں نے سوچا کہ یہ تنخواہ انہی کی محنت اور دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ میں نے وہ رقم اپنے بیگ میں رکھی اور اگلے ہی دن گاؤں کے لیے روانہ ہو گیا۔ جیسے ہی میں گھر کے دروازے پر پہنچا، امی نے دروازہ کھولا اور مجھے دیکھتے ہی گلے لگا لیا۔ ابو باہر چارپائی پر بیٹھے تھے۔ انہوں نے مجھے دور سے آتے دیکھا تو کھڑے ہو گئے اور مجھے سینے سے لگا لیا۔ ملنے کے بعد میں نے بیگ سے پیسے نکال کر ان کے ہاتھ میں دیے تو ان کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ انہوں نے مجھے سینے سے لگا کر ڈھیروں دعائیں دیں۔ امی نے خوش ہو کر میرے لیے کھانے پینے کا اہتمام کیا۔ وہ دونوں مجھے دیکھ کر بار بار خوشی کا اظہار کر رہے تھے۔ ابو بولے کہ تم نے ہماری عزت بڑھا دی بیٹا۔ میں ان کی خوشی دیکھ کر مطمئن ہو گیا اور سوچا کہ اس سے بڑی کوئی کامیابی نہیں ہو سکتی۔ جب بھی میں شہر واپس جانے کے لیے اپنا سامان باندھتا، میرے دل میں ایک عجیب سی اداسی چھا جاتی۔ میرے والدین میرے گرد خاموشی سے گھومتے رہتے۔ امی میرے کپڑے تہہ کرتی ہوتی، ابو بار بار تاکید کرتے کہ کھانے پینے کا خیال رکھنا۔ جیسے ہی میں دروازے کی طرف بڑھتا، امی کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے۔ ابو مجھے دروازے تک چھوڑنے آتے اور خاموشی سے میری پیشانی چومتے۔ میں کہتا کہ پھر ملنے جلدی آؤں گا، مگر وہ کچھ نہ کہتے، بس نظریں چرا لیتے تھے۔ جب میں گھر سے نکل کر پیچھے مڑ کر دیکھتا تو امی اب بھی دروازے پر کھڑی ہوتی اور آنچل سے آنسو پونچھ رہی ہوتی۔ مجھے یہ منظر بہت تکلیف دیتا تھا، لیکن اپنے فرائض کے لیے جانا بھی ضروری تھا۔ ہر بار یہ جدائی مشکل ہوتی، مگر میں دل میں ان کی دعائیں روزانہ کے لیے ہو جاتا۔ اب والدین عمر کے اس حصے میں داخل ہو چکے تھے جہاں انہیں سہارے کی ضرورت تھی۔ امی اکثر درد اور جوڑوں کی تکلیف کی شکایت کرتی تھیں۔ ابو کی بینائی بھی کمزور ہو رہی تھی اور سانس پھولنے کی شکایت عام ہو گئی تھی۔ وہ دونوں میری باتوں کو مسکرا کر سنتے تھے، لیکن میں محسوس کرتا تھا کہ وہ تھک چکے ہیں اور اب ان کے چہروں پر پہلے جیسی رونق نہیں رہی۔ ان دنوں شہر کے ایک بڑے ہسپتال میں ملازمت کر رہا تھا میں، اور کام کی مصروفیات کی وجہ سے ہر ہفتے یا 2 ہفتے بعد گاؤں جا پاتا تھا۔ مجھے احساس ہونے لگا تھا کہ میرے والدین کو اب ایک ایسی بہو کی ضرورت ہے جو ان کے ساتھ ہو، ان کا خیال رکھے اور گھر کا نظام سلیقے سے سنبھالے۔ میرے ذہن میں بار بار یہی بات آتی کہ میں شہر کی کسی پڑھی لکھی لڑکی سے شادی کروں تو وہ میرے والدین کے ساتھ گاؤں میں رہنے کو تیار نہ ہوگی۔ اسی سوچ کے ساتھ میں نے والدین سے مشورہ کر کے اپنے چاچو کی بیٹی سے رشتہ کر دیا، جو زیادہ پڑھی لکھی نہیں تھی مگر نرم مزاج اور گھریلو تھی۔ میں نے خود جا کر نکاح کیا اور شادی سادگی سے انجام دی۔ میرے والدین اس فیصلے سے بہت خوش ہوئے۔ انہوں نے مجھے دعائیں دیں اور میری بیوی کو دل سے قبول کیا۔ میری نئی زندگی نے ایک نیا رخ لیا، مگر مقصد صرف ایک تھا کہ میرے ماں باپ کو آرام ملے اور وہ خوش رہیں۔ 1-2 مہینے میں نے گاؤں میں اپنے والدین اور بیوی کے ساتھ گزارے۔ نئی زندگی کی شروعات تھی اور سب کچھ سادہ مگر سکون دہ تھا۔ بیوی گھر کے کاموں میں مصروف رہتی اور والدین اس کے برتاؤ سے خوش ہوتے۔ میں روزانہ ان کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرتا، کبھی کھیتوں کا چکر لگاتا اور کبھی پرانے دوستوں سے ملاقات ہو جاتی۔ اس دوران میں نے شہر کی نوکری سے تھوڑے دن کی چھٹی لی تھی تاکہ گھر والوں کے ساتھ وقت گزار سکوں، مگر کچھ ہی ہفتوں بعد ہسپتال سے کال آنے لگی
کہ میں کب واپس آ رہا ہوں۔ میرے والد نے کہا کہ اب تم واپس جاؤ اور اپنی نوکری پر دھیان دو، ہم یہاں ٹھیک ہیں، تم فکر نہ کرو، بیوی کو یہیں ہمارے پاس رہنے دو، ہمیں سہارا بھی ملے گا اور وہ بھی گھر کو سنبھال لے گی۔ میں نے ان کی بات مان لی اور واپسی کی تیاری شروع کی۔ بیوی کو سمجھایا کہ میں کام کے سلسلے میں واپس جا رہا ہوں، اور وہ سن کر خاموش ہو گئی۔ مجھے رخصت کرنے سب گھر والے باہر آئے، میں نے سب سے دعائیں لیں اور شہر کی طرف روانہ ہو گیا۔ اسی طرح کئی مہینے گزر گئے، میں ہسپتال میں اپنی ڈیوٹی دیتا رہا، اور شام کو کبھی کبھار لیڈی ڈاکٹر رمشا سے بات چیت ہو جاتی۔ وہ خوبصورت بھی تھی اور بہت سمجھدار بھی۔ آہستہ آہستہ میری اس سے دوستی بڑھتی گئی، ہم اکثر ایک ساتھ چائے پیتے، ہسپتال کی کینٹین میں بیٹھ کر گپ شپ کرتے۔ وہ میری باتوں کو غور سے سنتی اور اپنی باتیں بھی شیئر کرتی۔ میرے دل میں یہ خیال آنے لگا کہ گاؤں کی بیوی کو تو کوئی سمجھ ہی نہیں ہے، نہ تعلیم ہے نہ انداز، اور رمشا میرے معیار کی ہے۔ اکثر سوچتا کہ اگر میں رمشا سے شادی کر لوں تو میری زندگی اور کیریئر دونوں بہتر ہو سکتے ہیں۔ میرے دل میں کشمکش رہنے لگی، ایک طرف والدین کی خوشی کے لیے کی گئی شادی، اور دوسری طرف شہر کی آزاد اور تعلیم یافتہ لڑکی کے ساتھ گزارنے کا خواب۔ یہ خیال مجھے دن بدن الجھاتا جا رہا تھا۔ میں رمشا کے ساتھ وقت گزار کر خوشی محسوس کرتا اور یہی سوچنے لگا کہ شاید میری اصل ہم سفر وہی ہو سکتی ہے۔ میں نے ایک دن ہمت کر کے رمشا سے سیدھے الفاظ میں پوچھا کہ کیا وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ وہ کچھ دیر خاموش رہی، پھر آہستہ سے بولی، اگر تم سنجیدہ ہو اور تمہارے گھر والوں کو کوئی اعتراض نہیں تو میں بھی راضی ہوں۔ اس کے جواب کے بعد میں نے اس سے کہا کہ میں جلد ہی تمہارے والدین سے بات کروں گا۔ 2-3 دن بعد میں اس کے گھر گیا اور اس کے والدین سے رسمی بات چیت کے بعد اصل مقصد کی طرف آیا اور ان سے کہا کہ میں رمشا کو پسند کرتا ہوں اور اسے اپنی بیوی بنانا چاہتا ہوں۔ اس کے والدین پہلے تو حیران ہوئے، پھر ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں خوشی ہے کہ تم ایک اچھے ڈاکٹر ہو اور تم نے اپنی زندگی صاف الفاظ میں بتائی، لیکن ہمیں تھوڑا وقت دو، ہم رمشا سے بھی کھل کر بات کریں گے اور تمہارے بارے میں کچھ معلومات بھی لینا چاہتے ہیں۔ میں نے مسکرا کر کہا کہ بالکل آپ سوچ لیں، میں کوئی جلد بازی نہیں کر رہا۔ اس کے بعد میں وہاں سے واپس آیا۔ میرے دل کو تھوڑا سکون تھا کہ پہلا قدم تو اٹھا لیا تھا، اب جو ہونا ہے دیکھتے ہیں۔ کچھ دن بعد رمشا کے والدین نے مجھے کال کی اور کہا کہ ہم نے سب پہلو دیکھ لیے ہیں اور ہم راضی ہیں۔ یہ سنتے ہی میرے دل سے جیسے ایک بھاری بوجھ اتر گیا۔ میں فوراً اپنے والدین کو بھی اطلاع کرنے لگا، حالانکہ میں جانتا تھا کہ وہ تھوڑا چونکیں گے، لیکن چونکہ میں شادی پہلے ہی گاؤں میں کر چکا تھا اور یہ نکاح خفیہ رکھنا تھا، اس لیے انہیں اعتماد میں لینا ضروری نہیں سمجھا۔ مجھے امی نے روکا، مگر میں نے اپنے دل کی سنی۔ چند دنوں کی تیاری کے بعد سنجیدگی سے ہمارا نکاح ہو گیا اور رمشا میرے ساتھ شہر کے اسی گھر میں آ کر رہنے لگی جہاں میں پہلے سے مقیم تھا۔ رمشا بہت سمجھدار تھی، ہم دونوں ہسپتال میں کام کرتے تھے، اس لیے ہمارے وقت کی سمجھ بوجھ اور روزمرہ کی مصروفیات تقریباً ایک جیسی تھیں۔ ہم صبح اکٹھے ڈیوٹی پر جاتے اور شام کو واپس بھی ساتھ ہی ہوتے۔ وہ میرے کھانے پینے کا بہت خیال رکھتی اور میری تھکن کو فوراً محسوس کر لیتی۔ کچھ ہی دنوں میں ہم ایک دوسرے کے اتنے قریب ہو گئے جیسے برسوں کا ساتھ ہو۔ میری زندگی میں ایک نیا رنگ بھر گیا تھا، سب کچھ پرسکون لگنے لگا تھا۔ میں نے گاؤں کا ذکر بہت کم کیا کیونکہ میری پوری توجہ
اب رمشا اور ہسپتال کے کاموں پر تھی۔ ایک دن میں ہسپتال میں مریضوں کے کاغذات دیکھ رہا تھا کہ ابو کی کال آئی۔ جیسے ہی میں نے فون اٹھایا تو ان کی آواز بہت سنجیدہ تھی۔ کہنے لگے، عدنان، ایک بات بتانی ہے، تمہاری میں آج صبح تمہاری شہر والی شادی کے بارے میں بیٹھے بات کر رہے تھے۔ ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ شبانہ پاس بیٹھی ہوئی ہے۔ وہ سب کچھ سن چکی ہے اور تب سے رو رہی ہے، کچھ کھایا پیا بھی نہیں اور کسی سے بات بھی نہیں کر رہی۔ میں نے اپنا سر تھام لیا کیونکہ میں یہی نہیں چاہتا تھا کہ اسے اس طریقے سے پتہ چلے۔ میں نے سوچا تھا کہ وقت آنے پر خود بات کروں گا، مگر اب وقت خود ہی بول پڑا تھا۔ ابو نے کہا، عدنان، تمہیں خود بات کرنی ہوگی تاکہ معاملہ سنبھل جائے۔ میں نے ہاں میں جواب دیا، حالانکہ میرے دل میں بہت گھبراہٹ تھی کہ اب کیا کہوں گا شبانہ کو۔ میں جانتا تھا وہ جذباتی ہے، مگر اس کا دل بہت نرم ہے۔ وہ میرے ماں باپ کی خدمت کرتی رہی ہے بغیر کسی شکایت کے، اور اب یہ سب اس پر بجلی بن کر گرا ہوا ہوگا۔ کال بند ہونے کے بعد میں بہت دیر تک کرسی پر بیٹھا رہا، سوچتا رہا کہ میں نے اپنے فیصلے سے کس کس کو دکھ دیا ہے۔ ابو کی کال کے کچھ دن بعد شبانہ کی کالز آنا شروع ہوئیں۔ وہ دن میرے معمول سے کچھ زیادہ مصروف تھا۔ ہسپتال میں ایمرجنسی کیسز چل رہے تھے اور میں او ٹی میں تھا، اس لیے موبائل سائلنٹ کر کے جیب میں ڈال دیا تھا۔ مجھے پتہ بھی نہیں چلا کہ کتنی کالز آ چکی ہیں۔ جب شام کو فارغ ہو کر میں نے موبائل چیک کیا تو دیکھا شبانہ کی 10-12 مس کالز تھیں۔ دل میں عجیب سا خدشہ پیدا ہوا، کہیں کوئی مسئلہ تو نہیں ہو گیا۔ جلدی سے کال ملائی مگر وہ بار بار کٹ ہو رہی تھی۔ میں نے واٹس ایپ کھولا، وہاں بھی اس کے کئی میسیجز تھے لیکن کوئی تفصیل نہیں تھی، بس یہی کہ جلدی کال اٹھاؤ پلیز، مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ میں نے بار بار نمبر ملایا لیکن وہ کال ریجیکٹ کرتی رہی۔ کچھ دیر بعد اس نے میسج کیا کہ اب بات نہیں کرنی، بار بار کال مت کرنا۔ میرا دل بیٹھ گیا۔ میں جانتا تھا کہ شبانہ اس انداز میں ناراض ہو تو اس کا دل بہت دکھا ہوتا ہے۔ میں نے دوبارہ کال نہیں کی کیونکہ مجھے اندازہ تھا کہ وہ اس وقت بہت غصے اور تکلیف میں ہے۔ رات بھر میں بے چین رہا کہ صبح ہوتے ہی کچھ نہ کچھ بات کرنی ہوگی اور جاننا ہوگا کہ آخر اس کے دل میں کیا ہے۔ دوسرے دن صبح ہوتے ہی میں نے دوبارہ شبانہ کو کال کی۔ کئی بار رنگ ہونے کے بعد اس نے کال اٹھائی مگر اس کی آواز میں غصہ اور دکھ صاف محسوس ہو رہا تھا۔ وہ بولی، مجھے سب پتہ ہے عدنان، تم میری کال اس لیے نہیں اٹھاتے کیونکہ تمہارے پاس تو دوسری بیوی ہے نا، تم تو خوش ہو اپنی زندگی میں، میری اب کوئی اہمیت نہیں رہی، اب تمہیں میری ضرورت نہیں، تم نے مجھ سے جھوٹ بولا، تم نے مجھے دھوکہ دیا، تمہارے ماں باپ کے کہنے پر میں تمہارے گھر آئی، میں نے سب کچھ چھوڑ کر تمہارا ساتھ دیا اور آج تم نے مجھے اکیلا کر دیا۔ میں خاموشی سے اس کی بات سنتا رہا کیونکہ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ اسے میری دوسری شادی کا علم ہو چکا ہے۔ میں نے کوئی وضاحت نہیں دی، بس سنتا رہا۔ وہ بولتی گئی اور پھر ایک دم سے خاموش ہو گئی اور کال کاٹ دی۔ میں کچھ لمحے وہیں پر ساکت بیٹھا رہا۔ میرا تو دل بوجھل ہو چکا تھا، دماغ میں کئی سوالات گردش کر رہے تھے۔ میں جانتا تھا کہ اب یہ بات مزید نہیں چھپ سکتی اور مجھے جلد یا بدیر اس کا سامنا کرنا ہوگا، لیکن اس وقت بس ایک ہی احساس تھا کہ میں نے شبانہ کا دل دکھایا ہے اور وہ تکلیف میں ہے۔ اگلے کئی دن شبانہ کی روز کال آتی۔ وہ ہمیشہ ناراض لہجے میں بات کرتی اور درمیان میں رونے لگتی۔ پہلے وہ غصے میں کچھ کہتی، پھر آواز بھر آتی اور وہ چپ ہو جاتی۔ میں زیادہ تر خاموش ہی رہتا، بس کبھی کبھار ہاں میں جواب دے دیتا۔ وہ کہتی، تم نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے،
مجھے اکیلا چھوڑ دیا ہے، تمہیں میری کوئی پرواہ نہیں، تم خوش ہو اپنی نئی زندگی میں اور مجھے تنہا کر دیا۔ میں چاہ کر بھی اسے کچھ نہیں سمجھا پاتا، کیونکہ اندر سے مجھے بھی اپنی غلطی کا احساس تھا، مگر میں کوئی بہانہ نہیں ڈھونڈ پا رہا تھا کہ اسے مطمئن کر سکوں۔ وہ روز کچھ نہ کچھ بولتی اور پھر خاموشی سے کال کاٹ دیتی۔ میں روز اس کے الفاظ ذہن میں دہراتا اور الجھتا رہا کہ میں نے یہ سب کیوں کیا۔ ہر بار کال کے بعد دل اور بھی بوجھل ہو جاتا اور میں مزید خاموشی میں ڈوبتا چلا گیا۔ وہ جب بھی کال کرتی یہ کہنا نہیں بھولتی کہ تم نے مجھ سے صرف چاچا چاچی کی خدمت کے لیے شادی کی ہے، مجھے ان کے حوالے کر کے تم خود تو شہر چلے گئے اور ادھر جا کر تم اپنی زندگی میں گزارنے لگے۔ تمہیں کبھی یہ خیال نہیں آیا کہ میں بھی انسان ہوں، میرے بھی جذبات ہیں، میرے بھی کچھ خواب تھے، مگر تم نے مجھے صرف ایک ہی ذمہ داری سمجھا اور چھوڑ دیا۔ یہ سن کر میں ہمیشہ خاموش رہ جاتا، کیونکہ میرے پاس اس کے سوا کسی سوال کا جواب نہیں تھا۔ جب میں اس کی روزانہ کی بحث سے تھک گیا تو ایک دن میں نے غصے میں کہہ دیا کہ شبانہ، اگر تم ہر روز یہی بات کرو گی، یہی شکوے شکایتیں کرو گی، تو بہتر ہے میں تمہیں طلاق ہی دے دوں۔ یہ سنتے ہی وہ خاموش ہو گئی، اس کی سانسیں تیز ہو گئیں اور آواز کانپنے لگی۔ اس نے دھیمی آواز میں کہا، عدنان پلیز ایسا مت کہنا، میں وعدہ کرتی ہوں اب کبھی شکایت نہیں کروں گی۔ میں نے اس کے لہجے میں پہلی بار اتنی بے بسی اور خوف کو محسوس کیا۔ وہ واقعی ڈر گئی تھی۔ میں نے فون بند کر دیا۔ اس کے بعد کچھ دیر میں بھی خاموش ہو گیا، کمرے میں بیٹھا رہا اور سوچتا رہا کہ کیا واقعی میں نے اس سے انصاف کیا ہے یا نہیں، مگر پھر میں نے خود کو سمجھایا کہ میں نے وہی کیا جو اس وقت مجھے بہتر لگا۔ وہ اگلے دن کال پر بہت نارمل تھی، صرف حال احوال پوچھا، ماں باپ کی خدمت بتائی اور بس کال بند کر دی۔ میں حیران بھی ہوا اور تھوڑا سا سکون بھی محسوس ہوا کہ اب روز کی وہ بحث ختم ہو گئی ہے، لیکن ایک عجیب سا خالی پن تھا جو اندر ہی اندر محسوس ہوتا رہا اور میں اس پر ظاہر نہ ہونے دیتا تھا۔ اس کے بعد شبانہ نے واقعی وعدہ نبھایا۔ وہ جب بھی کال کرتی بس امی ابو کی خیریت بتاتی اور میرا حال چال پوچھ کر فوراً کال بند کر دیتی۔ اس کے لہجے میں اب وہ شکوے شکایتیں نہیں ہوتی تھیں، بلکہ ایک عجیب سی خاموشی اور دکھ ہوتا تھا جو الفاظ میں نہیں ہوتا تھا، لیکن محسوس ضرور ہوتا تھا۔ میں بھی ہر بار رسمی سا جواب دیتا اور کام میں مصروف ہو جاتا۔ 3 4 ماہ ایسے ہی گزر گئے، نہ اس نے کوئی شکایت کی نہ میں نے کچھ کہا، لیکن اندر ہی اندر مجھے محسوس ہونے لگا کہ کچھ بدل گیا ہے۔ وہ رشتے کا جو وزن ہوتا ہے وہ شاید اب باقی نہیں رہا۔ شبانہ کی آواز میں وہ پرانی چہک نہیں تھی، وہ صرف فرض نبھا رہی تھی اور میں بھی اسی خاموشی کا حصہ بنتا جا رہا تھا۔ زندگی بظاہر معمول پر تھی، لیکن دل کے اندر کچھ ادھورا سا رہ گیا تھا جسے ہم دونوں نے نظر انداز کرنا سیکھ لیا تھا۔ کچھ عرصہ بعد مجھے میرے ابا کی کال آئی۔ ان کی آواز کچھ تھکی تھکی سی لگ رہی تھی۔ کہنے لگے، بیٹا ہم دونوں تمہارے پاس آنا چاہتے ہیں، کچھ دن تمہارے ساتھ گزاریں گے، تمہیں بھی دیکھیں گے اور شہر کی آب و ہوا بھی بدل جائے گی۔ میں نے فوراً ہاں کر دی اور کہا، جیسے ہی آپ آئیں مجھے اطلاع دیجیے گا۔ اگلے دن جب میرے والدین شہر آ رہے تھے، ابھی راستے میں ہی تھے کہ مجھے ایک انجان نمبر سے کال آئی۔ کوئی مرد تھا، کہنے لگا تمہارے امی ابو کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، جلدی ہسپتال پہنچو۔ میں سن کر گھبرا گیا، فوراً ہسپتال کی جانب روانہ ہوا۔ راستے بھر دعائیں دیتا رہا، دل بہت تیز دھڑک رہا تھا۔ جب ہسپتال پہنچا تو میرے قدم کانپنے لگے۔ وہاں جا کر مجھے پتہ چلا کہ امی موقع پر ہی فوت ہو چکی ہیں۔ امی اور ابو کی حالت بہت نازک ہے،
میں جیسے سن ہو گیا تھا، میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ کچھ دیر بعد میں ہسپتال کے وارڈ میں گیا۔ امی کا جسم سفید چادر میں لپٹا ہوا سامنے رکھا تھا۔ میں بس بیٹھ کر دیکھتا رہا، کچھ بول نہ سکا۔ ابو کی انتہائی نگہداشت وارڈ میں لے جایا گیا تھا۔ میں ڈاکٹر تھا، لیکن اس وقت خود کو بالکل بے بس محسوس کر رہا تھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اچانک یہ سب کیسے ہو گیا۔ ابھی کل ہی تو میں ان سے فون پر بات کر رہا تھا، اور آج میری ماں مجھ سے ہمیشہ کے لیے جدا ہو گئی تھی اور ابو کی جان بھی خطرے میں تھی۔ میری دنیا جیسے تھم سی گئی تھی۔ کچھ لمحے انتظار کے بعد ڈاکٹر باہر آئے۔ ان کے چہرے سے ہی اندازہ ہو گیا تھا کہ حالات اچھے نہیں ہیں۔ انہوں نے آہستہ سے کہا کہ ابو بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں۔ میرے ہاتھ سے موبائل گر گیا۔ میں کرسی پر بیٹھ گیا اور سر پکڑ کر رونے لگا۔ اب میں بالکل تنہا تھا۔ میرے ماں باپ جن کے لیے میں نے اتنا سب کچھ کیا، وہ دونوں ایک ساتھ مجھے چھوڑ کر چلے گئے۔ میں نے دونوں کی میتیں ایمبولینس میں رکھوائیں اور گھر کی طرف روانہ ہوا۔ شبانہ کو فون کر کے اطلاع دی، وہ پہلے ہی پریشان تھی۔ جیسے ہی میں میتیں لے کر گھر پہنچا، وہ دروازے پر کھڑی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی رونے لگی۔ ہم دونوں میتوں کے پاس بیٹھ کر زارو قطار روتے رہے۔ شبانہ نے اپنے ماں باپ کی طرح ہی دونوں کی خدمتیں کی تھی۔ وہ دونوں اس کے لیے ساس سسر نہیں بلکہ ماں باپ جیسے تھے۔ میں اور شبانہ ساری رات جاگتے رہے، صبح جنازے کا انتظام کیا اور قریبی رشتہ داروں کو اطلاع دی۔ دوپہر کو نمازی جنازہ ادا کی گئی اور ہم نے دونوں کو قبر میں اتارا۔ میرے ہاتھ کانپ رہے تھے، آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ وہ منظر میری زندگی کا سب سے تکلیف دہ لمحہ تھا۔ ایک بار قبروں کو دیکھتا اور دل ہی دل میں دعائیں کرتا رہا۔ مشکل سے کچھ دن گزر گئے تو ماحول کچھ نارمل سا ہونے لگا، لیکن میرے دل میں ایک سوال بار بار اٹھتا رہا کہ اب شبانہ کا کیا کروں؟ ماں باپ تو اب رہے نہیں جو اس کے ساتھ گاؤں میں رہتے، وہ تنہا کیسے رہے گی؟ دل میں کئی بار خیال آیا کہ اسے شہر لے جاؤں، لیکن ساتھ ہی رمشا کا خیال آتا تو الجھن میں پڑ جاتا کہ اسے کیا جواب دوں گا۔ اگر شبانہ کو ساتھ لے آیا تو رمشا ناراض ہو جائے گی یا بات بگڑ جائے گی، مگر پھر بھی دل نے فیصلہ کیا کہ شبانہ کو تنہا گاؤں میں نہیں چھوڑ سکتا، اور میں نے اس کے ساتھ اسے شہر لے جانے کا فیصلہ کر لیا۔ یہ سن کر شبانہ کی خوشی دیدنی تھی۔ اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ وہ بار بار مجھے دعائیں دیتی رہی اور بولی، مجھے یقین نہیں آ رہا کہ آپ مجھے ساتھ لے جا رہے ہیں۔ میں نے اسے تسلی دی کہ اب تم اکیلی نہیں ہو، میں تمہیں خود ساتھ رکھوں گا۔ وہ جلدی جلدی اپنے تھوڑے سے کپڑے اور سامان اکٹھا کرنے لگی اور تیاری شروع کر دی۔ میں نے شہر واپس جانے کے لیے انتظام کیا اور شبانہ کو ساتھ لے کر چل پڑا۔ شہر آ کر میں نے شبانہ کو اپنے فلیٹ کے ایک کمرے میں ٹھہرا دیا اور رمشا کو یہی بتایا کہ یہ گاؤں سے آئی ایک ضرورت مند عورت ہے جسے کچھ دن کے لیے پناہ دینی ہے۔ رمشا کو شبانہ سے کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی، وہ اپنی دنیا میں مگن رہتی تھی اور ہمیشہ کی مصروفیات میں مصروف رہتی تھی۔ شبانہ نے سب کچھ خاموشی کے ساتھ قبول کر لیا، نہ کوئی سوال نہ شکایت کی۔ وہ صبح جلدی اٹھتی، گھر کی صفائی کرتی، کھانا بناتی، پھر کام کاج کرنے میں چلی جاتی۔ وہ مجھے صرف سلام کرتی اور حال چال پوچھتی۔ میں خود بھی الجھن میں تھا کہ ایک بیوی کو نوکرانی کی طرح رکھ رہا ہوں، لیکن رمشا کو شک نہ ہوا، اس لیے میں سب کچھ برداشت کر رہا تھا۔ شبانہ نے کبھی کوئی ایسی بات نہ کی جس سے گھر کا ماحول خراب ہو یا کشیدگی پیدا ہو۔ وہ ہر کام خاموشی سے کرتی اور مجھے دعاؤں سے نوازتی رہی۔ دن گزرتے گئے اور شبانہ ہمارے ساتھ رہنے لگی۔
مگر میں اندر ہی اندر خود کو بوجھل محسوس کرتا تھا۔ کبھی کبھی ضمیر بھی ملامت کرتا کہ جس عورت نے سب کچھ چھوڑ کر میرے ماں باپ کی خدمت کی، اسے آج میں نے اس مقام پر لا کر کھڑا کیا ہے۔ کچھ عرصہ سکون سے گزرا، سب کچھ معمول کے مطابق چل رہا تھا، اور رمشا روز اسکول جاتے وقت شبانہ کے گھر کا تمام کام سنبھالتی رہی۔ لیکن ایک دن مجھے تھکاوٹ زیادہ محسوس ہوئی، جسم میں عجیب سا درد تھا۔ میں نے پہلے تو نظر انداز کیا، لیکن جب روزانہ یہ کیفیت ہونے لگی تو میں نے چیک اپ کروانے کا فیصلہ کیا۔ ہسپتال میں تمام ٹیسٹ کروائے، رپورٹس آئیں تو ڈاکٹر نے مجھے بلایا اور سنجیدہ لہجے میں بتایا کہ آپ کو ٹی بی ہو چکی ہے۔ یہ سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں جو دوسروں کا علاج کرتا تھا، آج خود ایک بڑی بیماری کا شکار ہو چکا تھا۔ ڈاکٹر نے کہا آپ کو مکمل آرام کی ضرورت ہے اور باقاعدگی سے دوا بھی لینی ہوگی۔ میں خاموشی سے سب کچھ سنتا رہا اور گھر واپس آ گیا۔ رمشا کو بتایا تو وہ پریشان ہو گئی، لیکن میں نے ہمت دکھائی اور کہا ہم اس کا علاج کروائیں گے۔ شبانہ کو بھی علم ہوا تو وہ خاموش ہو گئی، بس میری دوا کا وقت یاد رکھتی اور ناشتہ وقت پہ دیتی۔ میں نے خود کو بہت کمزور محسوس کرنا شروع کر دیا۔ تھوڑے ہی دنوں میں میری حالت ایسی ہو گئی کہ جیسے مجھے گھر میں رہنا پڑا۔ رمشا مجھے روز کھانستے اور کمزور ہوتے دیکھتی تو اس کے چہرے کے تاثرات بدلنے لگتے تھے۔ پہلے وہ تھوڑا سا خیال رکھتی تھی، لیکن آہستہ آہستہ اس کے رویے میں بد مزاجی آنے لگی۔ میں جب کھانس کھانس کر ہلکان ہو جاتا اور دعا مانگتا تو وہ ناگواری سے جواب دیتی ابھی تو دیا ہے، یا پھر کہتی ہر وقت دوا دوا نہ کیا کرو، گھر میں ہسپتال کا ماحول مت بنایا کرو۔ میں خاموش رہتا کیونکہ اب میرے پاس کہنے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ شبانہ کو سب کچھ سمجھ آ رہا تھا، وہ خاموشی سے میرا خیال رکھتی تھی، دوا وقت پر دیتی تھی، میری چھوٹی چھوٹی ضرورتوں کا خیال رکھتی تھی۔ رمشا اب مجھ سے دور دور ہونے لگی تھی۔ وہ زیادہ وقت اپنی مصروفیات میں گزارتی یا موبائل پر لگی رہتی۔ میں سوچنے لگا کہ جس بیماری نے مجھے کمزور کیا ہے وہی شاید میری اصل حقیقت بھی دکھا دے گی۔ اب ہر دن ایک جیسا گزرتا جا رہا تھا۔ میں بستر پر پڑا رہتا، شبانہ خاموشی سے میری خدمت کرتی تھی۔ جب میری بیماری شدت اختیار کر گئی تو میری حالت دن بدن بگڑنے لگی۔ میں اکثر رات کو شدید کھانسی کی وجہ سے جاگ جاتا اور ساری رات کروٹیں بدلتا رہتا۔ ایک دن رمشا کمرے میں آئی اور صاف الفاظ میں کہنے لگی کہ مجھے یہاں تمہارے ساتھ رہ کر بہت الجھن ہوتی ہے، میں سکون سے سو نہیں پاتی، میری نیند میں خلل آتا ہے، اور میں کچھ دن کے لیے اپنے والدین کے گھر پر جا رہی ہوں۔ میں نے خاموشی سے سر ہلا دیا اور وہ اپنا سامان لے کر چلی گئی۔ اس دن کے بعد وہ دوبارہ پلٹ کر نہ آئی، نہ فون کیا، نہ کوئی خبر لی۔ ادھر شبانہ نے سب کچھ دیکھا اور بغیر کچھ کہے میرے پاس بیٹھ گئی۔ وہ میرا بخار چیک کرتی، دوا وقت پر دیتی اور کھانے کا پوچھتی، میری ہر چھوٹی بات کا خیال رکھنے لگی۔ میں اسے دیکھتا تو میرے دل میں ایک عجب احساس جنم لیتا، یہ وہی لڑکی ہے جسے میں نے نوکرانی بنا کر رکھا اور جسے ہمیشہ نظر انداز کیا، مگر آج سب کچھ چھوڑ کر یہی میرے ساتھ کھڑی ہے۔ وہ خاموشی سے میرے پاس بیٹھی رہتی اور میری ضرورت سے پہلے میری ضرورت سمجھ جاتی تھی۔ میں کچھ کہہ نہ پاتا، بس اندر ہی اندر ٹوٹنے لگا، کیونکہ اب بات صرف بیماری کی نہیں رہی تھی، بات میرے ضمیر کی چبھن تک آ چکی تھی۔ شبانہ نے میرا بہت زیادہ خیال رکھنا شروع کر دیا۔ وہ صبح سویرے اٹھتی، میرے لیے ناشتہ بناتی، مجھے دوا دیتی، پھر اگر ہسپتال جانا ہوتا تو میرے ساتھ جاتی، راستے میں میرے ہاتھ میں پانی کی بوتل تھماتی اور خاموشی سے میرے ساتھ ساتھ چلتی۔ چیک اپ کے دوران باہر انتظار کرتی، اور جب ڈاکٹر بات کرتا تو غور سے سن کر بعد میں مجھے سمجھاتی۔ وہ وقت پر دوائی دیتی اور ہر پل میرے آس پاس رہتی۔
میری چھوٹی چھوٹی ضروریات کا خیال ایسے رکھتی جیسے میں بچہ ہوں۔ جب بھی میری طبیعت زیادہ خراب ہوتی وہ میرے سر پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جاتی، اور جب میں نیم بے ہوشی کی حالت میں ہوتا تو اسے میرے لیے دعائیں کرتے۔ جب میں آنکھیں کھول کر دیکھتا اس کی آنکھوں میں آنسو ہوتے، مگر زبان پر کوئی شکوہ نہیں ہوتا۔ علاج معالجہ بھی جاری تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ میری طبیعت بہتر ہونے لگی، کھانسی کم ہو گئی، بخار اتر گیا اور جسم میں کچھ طاقت آنے لگی۔ اب میں آہستہ آہستہ چلنے پھرنے لگا تو وہ خوش اخلاق ہوتی اور مزید اچھا کھانا بنا کر مجھے کھلاتی۔ اس کے چہرے پر سکون ہوتا جیسے اس نے کوئی بڑی کامیابی حاصل کی ہو۔ میں اکثر اسے چپ چاپ دیکھتا رہتا اور سوچتا کہ میں نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا اور یہ آج میرے لیے کیا کر رہی ہے۔ لیکن وہ کبھی ماضی کی بات نہیں کرتی، بس خاموشی سے ہر لمحہ میرا سہارا بنی رہی اور میرا خیال رکھا جیسے میں اس کی سب سے قیمتی چیز ہوں۔ جب میں مکمل طور پر بہتر ہو گئی تو میں ایک دن کمرے میں بیٹھا شبانہ کو دیکھ رہا تھا۔ وہ کچن میں میرے لیے کھانا تیار کر رہی تھی۔ اس کے چہرے پر سکون اور آنکھوں میں تھکن کے باوجود ایک عجب سی روشنی تھی۔ میرے دل میں کچھ ٹوٹا، پھر کچھ جڑنے لگا، اور میں نے دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا کہ اب مزید ظلم نہیں، اب سچ میں شبانہ کو وہ مقام دوں گا جس کی وہ حقدار ہے۔ میں نے اسے اپنے پاس بلایا، اس کا ہاتھ پکڑ کر نرم لہجے میں کہا، شبانہ، میں نے تمہارے ساتھ زیادتی کی ہے، تمہیں وہ عزت وہ محبت نہ دے سکا جو تمہارا حق تھا، مگر آج دل سے معافی مانگتا ہوں، مجھے معاف کر دو۔ اس نے پہلے تو کچھ لمحے خاموشی سے مجھے دیکھا، پھر اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے اپنا تو پٹا لے کر آنسو پہنچے اور خاموشی سے میرے گلے لگ گئی اور بس اتنا کہا، عدنان، آپ ہی تو میری کل کائنات ہیں، مجھے کسی سے کوئی شکوہ نہیں، جب آپ میرے ساتھ ہیں تو سب کچھ مکمل ہے۔ اس لمحے مجھے احساس ہوا کہ محبت علم سے نہیں دل سے ہوتی ہے۔ شبانہ کا دل سچا تھا۔ ہم دونوں نے ماضی کو پیچھے چھوڑ کر ایک نئی زندگی شروع کی جس میں اعتماد تھا، محبت تھی اور سکون تھا۔ شبانہ اب صرف ایک بیوی نہیں بلکہ میری زندگی کی وہ روشنی تھی جس نے اندھیرے کو مٹا دیا اور ہمیشہ ہنسی خوشی رہنے آ گیا۔ کچھ عرصے بعد میری بیوی شبانہ امید سے ہو گئی اور ہماری فیملی مکمل ہونے کو تھی۔ میں نے جانا کہ کسی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے جن کو ہم کمتر سمجھتے ہیں۔ اصل میں مصیبت میں وہی ہمارے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ زندگی میں رشتے صرف رسمی بندھن نہیں بلکہ دل سے جڑے ہوتے ہیں۔ محبت، سمجھداری اور معافی ہی حقیقی تعلقات کو مضبوط بناتے ہیں۔ دکھ اور مشکلات میں صبر کرنا، ایک دوسرے کا ساتھ دینا اور چھوٹی غلطیوں کو معاف کرنا زندگی کو خوشگوار اور پرامن بناتا ہے۔ سچی محبت علم یا حالات سے نہیں بلکہ دل کی گہرائیوں سے جنم لیتی ہے۔